عزت احترام پورے خاندان میں تھا، لیکن اب اگر آپ دیکھیں میجورٹی پارٹی... اسامہ تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گی، ابھی سمی ابراہیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ سمی صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ساری صورتحال کو؟ ایک تو بلیغ الرحمان صاحب نے جو کیا وہ ایکسپیکٹڈ، اور 2 تقریباً 10 منٹ پر یہ جو حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے وہ براہ راست نشر بھی نہیں کی گئی سرکاری ٹی وی پر۔ دیکھیں یہ انتہائی افسوسناک اور یہ شرمناک ہے آن پارٹ آف فیڈرل گورنمنٹ۔ سرکاری تقریبات جو ہیں وہ پاکستان ٹی وی دکھاتا ہے، اور یہاں پر تو ہینڈ آؤٹ میں صدر مملکت کی طرف سے ایوان صدر سے جو ہینڈ آؤٹ تھا اس میں یہ بات تھی کہ پاکستان ٹیلی ویژن اس کو براہ راست نشر کرے، لیکن انہوں نے اس کو نشر نہیں کیا، اور غالباً اس وقت حامی بھر لی تاکہ کوئی پرائیویٹ میڈیا بھی وہاں پر نہ آ سکے، اور اس کے بعد چھوٹے سے کلپ جو ہیں ایک آدھ بنا کے تو بھیج دیے۔ بہت ہی یہ بے شرمی کی بات ہے، جو ہمیشہ جو پاکستان ٹی وی کرتا ہے یا جو روایات ہیں ان کی، اس کے بھی یہ خلاف ہے۔ اور آج جو جس طریقے سے انہوں نے ابھی پی ٹی وی کو استعمال کیا ہے، سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اس کے وزیر اعلیٰ کا حلف ہو رہا ہے اور وہ پاکستان ٹیلی ویژن اس کو نہیں دکھانا چاہ رہا، اس کو نہیں انہوں نے دکھایا۔ بہت ہی شرمناک حرکت ہے، کیونکہ ظاہر ہے وزیر اطلاعات و نشریات جو ہیں وہ ایک طرح سے کنیز ہیں ان کی مریم نواز کی، اور اس سے پہلے بلیغ الرحمان جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے بھی وہاں پر حلف نہیں لیا، حالانکہ یہ سب کچھ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت ہو رہا تھا، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ واز مائنڈ فل، انہوں نے اس لیے یہ جو حلف ہے اس کے بارے میں گورنر کو اور صدر پاکستان کو ڈائریکشن دے دی تھی، اور اسی لیے اب رات 2 بجے حلف ہوا، اور اس کے ساتھ حمزہ شہباز کو یہ کہا تھا کہ اپنا دفتر خالی کرو، اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور نکل جاؤ وہاں سے، اور جو ساری جو ان کی جو تعیناتیاں تقرریاں وہ سب انہوں نے کہا کہ یہ جو آنے والی حکومت ہے اس کی ڈسپوزل ہے کہ وہ ان کو رکھے کس کو یا کسی کو وہ کرے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا افسوسناک یہ کام ہوا ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن نے آج کیا ہے، اور پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے، 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے، اس کے وزیر اعلیٰ کو نیشنل ٹی وی پر انہوں نے جگہ نہیں دی، اور ان کو ان کی جو حلف وفاداری تھی، اتنا بڑا پولیٹیکل جو ایک آئینی بحران تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا سپریم کورٹ کے ایک قانونی اور آئینی فیصلے کے نتیجے میں، اور اس کی جو ایگزیکیوشن تھی وہ انہوں نے ان کا جو حلف تھا بڑی بددیانتی کا مظاہرہ کیا، اور ایک بہت ہی جو گھٹیا پن ہے اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اب بلیغ الرحمان صاحب کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات انہوں نے بھی 11:30 بجے معذرت کر لی، میں حلف نہیں لے سکتا ہوں، لیکن خیر انہوں نے... سلمان بیسیکلی جو گورنر کا آفس ہے اور جو صدر کا آفس ہوتا ہے ان کو امیونٹی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جب معاملہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو وہ اپنے استثناء کی وجہ سے وہ بچ گئے تھے۔ اب یہ جو ہمارا آئین ہے اس میں گورنر اور صدر کو اس طرح کی امیونٹی ہے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسلامی روایات کو دیکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال اگر ہو سکتا ہے مسجد میں کہ آپ نے یہ جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ لمبا کیسے ہے، تو پھر ان کو یہ جو گورنر ہیں اور حضور جو ہیں ان کا استثناء بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو قانون آئین میں تبدیلی کرنا پڑے گی۔ ابھی مجھے جو میری سمجھ ہے، جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، اس کے مطابق گورنر اور صدر ان کو آپ عدالت میں نہیں بلا سکتے، ان کو استثناء حاصل ہے اور ان کو بالکل امیونٹی ہے۔ اچھا سمی صاحب، دوست مزاری صاحب کے خلاف اب تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، عمران خان صاحب کی بات ہوئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی، اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں ظاہر ہے ان کے خلاف تو عدم اعتماد آنا ہی آنا تھا، کیونکہ وہ اپنی رائیں جدا کر چکے ہیں، وہ حمزہ شہباز کے ساتھ مل چکے ہیں، اور انہی کی سربراہی میں وہ اجلاس ہو رہا تھا جس میں حملہ کیا گیا تھا ایم پی ایس پر، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی مارا پیٹا گیا، پرویز الہی صاحب کو بھی ایک تھا، اور ایک ایم پی جو تھی ان کا سر پہ اتنی چوٹ آئی تھی کہ وہ 2 مہینے وینٹیلیٹر پر رہیں، پنڈی سے ان کا تعلق تھا۔ عمران خان صاحب ان کے گھر بھی گئے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، تو ان کا تو جانا ٹھہر چکا، اور اب جو اپنا جو پرنسپل سیکرٹری بھی چیف منسٹر صاحب جو نئے ہیں انہوں نے لگایا محمد خان بھٹی کو، جو اسمبلی سیکرٹری تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ اور شاید اس کے لگانے کی وجہ بھی ان کی یہی ہوگی کہ یہ بہت سارے جو سروسز گروپس ہیں ان کے جو آفیسرز ہیں
وہ اپنے آفیسرز کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں پر آپ کا پالا ہے جن سے پولیس نے جس طریقے سے پولیس گردی کی ہے لاہور میں 25 مئی کو جس طرح سے مارا ہے. عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ میں اس دن کو نہیں بھولا. پرویز الہی صاحب بھی یہ کہتے ہیں. تو یوم حساب ہے, اس لیے یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کی بھی چھٹی اور جن افسران نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور شرفدار بنے ان کا بھی یوم حساب مجھے لگتا ہے کہ آنے والا ہے. اور اگلے 1-2 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح کی مثال ان کی بنائی جائے گی کہ تاکہ آئندہ کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ اس قسم کی جرت نہ کرے. اچھا سمی تو صاحب سر پنجاب اسمبلی چلائے گا کون, آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ یہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد آ جائے گی, اسپیکر کے حوالے سے کچھ رہنمائی کریں گے سر؟ اسپیکر اب تو یہ تو وزیر اعلیٰ بن گیا نا, تو اسپیکر کی خدمات سر پھر کون انجام دے گا؟ لیکن وہ تو پینل آف چیئر ہوتا ہے, جب تک نہیں بنتا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر تو وہ پروسیڈنگز کو دیکھ لیتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بڑی جلدی اسپیکر کا انتخاب ہو جائے گا اور اس میں یہ جا رہے ہیں جو ابھی تک جو سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک نام بہرحال عثمان بزدار صاحب کا بھی ہے کہ شاید وہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر بن جائیں, کیونکہ یا کوئی اور بھی نام ہوں گے. اب دیکھنا ہے کہ کس کا قرا فعال کس کے نام نکلتا ہے. لیکن بہرحال یہ اسپیکر کا فیصلہ جلدی ہو جائے گا. یہاں پر یہ اس کی ارجنسی کو محسوس کیا جا رہا ہے. اتنا بڑا صوبہ ہے, اسمبلی ہے, اس کو چلانا بڑا ضروری ہے اور ڈپٹی اسپیکر سے بھی جان چھڑانا بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کی موجودگی میں ایک ایول جو ہے وہ پنجاب اسمبلی پر اس وقت بڑا جمان ہے. اچھا سمی صاحب تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ اب کل سے پنجاب میں ایک نئی سرکار ہے اور انڈر دا سپرویژن آف چودھری پرویز الہی آپ بیوروکریسی کو کیسے کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کیا تبدیلیاں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہوں گی اور جلدی ہوں گی؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ اگلے 48 آورز میں ہوں گی ساری بیوروکریسی تبدیل ہوگی, کیونکہ حمزہ شہباز نے سب سے پہلے کام ہی یہ کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے پناہ گاہیں بند کر دی, مہمان خانے بند کر دیے, ہیلتھ کارڈ میں رکاوٹیں ڈال دی, بہت سارا انہوں نے کام جو ہے ترقیاتی وہ روکا. تو آج جو عمران خان صاحب سے جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جو پنجاب میں جو گورننس ہے جتنا سب یہ گورنمنٹ ہے سب سے بڑا فوکس وہ ہوگا. تو بہت بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوں گی اور چودھری پرویز الہی کو بڑا تجربہ ہے پنجاب کا. 5 سال وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے, بہت عرصہ وہ اسپیکر بھی رہے پنجاب اسمبلی کے. تو سر حماد اظہر صاحب کو میں جان لینا ہے سر, اگر آپ اجازت دیں سر.